بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم طلاق کے موضوع پر بات کریں گے۔ یہ موضوع فقہ اسلامی کے اہم اور دقیق مسائل میں سے ہے۔ طلاق کے باب میں احناف اور اہل حدیث کے درمیان چند بنیادی اختلافات ہیں، خاص طور پر 3 طلاق ایک مجلس میں واقع ہونے یا نہ ہونے کے مسئلہ میں ہے۔ انشاءاللہ ہم تحقیقی انداز میں دونوں کے دلائل ذکر کریں گے اور آپ پر ہے آپ فیصلہ کریں کس کے دلائل مضبوط ہیں۔ اختلاف کا خلاصہ یہ ہے، مسئلہ یہ ہے، اگر شوہر ایک ہی مجلس میں یا ایک ہی وقت میں یہ کہے انت طالق طلاقا ثلاثا، یعنی طالق طالق طالق، تو کیا تینوں طلاق واقع ہوگی یا صرف ایک طلاق واقع ہوگی؟ اس میں اختلاف ہے۔ مسلک احناف تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہے، یعنی احناف کے نزدیک یہ تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہے، اور مسلک اہل حدیث ایک ہی طلاق شمار ہوگی، یہ تینوں طلاقیں ایک طلاق شمار ہوگی، کیونکہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایسا ہی حکم تھا، یہ اہل حدیث کہتے ہیں۔ احناف کا موقف، احناف کا موقف یہ ہے، من اوقع الثلاث طلاقات بلفظ واحد او فی مجلس واحد وقعت الثلاث، جس نے ایک مجلس یا ایک جملے میں 3 طلاقیں دے، تینوں واقع ہو جائیں گی۔ یہ احناف کا موقف ہے اور مذہب ہے۔ احناف کے دلائل قرآن سے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، سورۃ بقرہ 230 نمبر آیت ہے۔ اس سے استدلال کرتے ہیں احناف، آیت میں فَإِن طَلَّقَهَا کا طلاق ہر طلاق پر ہوتا ہے، یعنی فَإِن طَلَّقَهَا کا اطلاق ہر طلاق پر ہوتا ہے، خواہ ایک ساتھ دی جائے یا الگ الگ۔ اگر کسی نے تینوں اکٹھی دی تو وہ داخل عموم ہے، لہذا حرمت معلظہ ثابت ہوگی۔ دوسری دلیل آثار صحابہ سے قول سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے کانت الثلاث علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر وسنتین من خلافت عمر طلاقا واحدا، فقال عمر ان الناس قد استعجلوا فی امر قد كانت لهم فيه انات فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم، رواہ مسلم۔ مسلم شریف کی 1472 نمبر حدیث ہے، وہ اس سے استدلال کرتے ہیں احناف، حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کی موجودگی میں 3 طلاقوں کو 3 نافذ کیا اور کسی نے انکار نہیں کیا، پس یہ اجماع سکوتی بن گیا، تو اس پر سکوتی اجماع بن گیا۔ تیسرا دلیل قیاس ہے۔ طلاق ایک ایسا لفظی عقد ہے جو نیت اور زبان دونوں سے واقع ہوتا ہے،
جب 3 مرتبہ ادا کیا گیا تو 3 آثار مرتب ہوں گے، جیسے کوئی 3 بار خریداری کے ایجاب و قبول کرے، اس طرح۔ یہ تو احناف کے دلائل تھے، 2-3 دلائل ہم نے پیش کیے۔ اب ہم اہل حدیث کا موقف بیان کریں گے۔ اہل حدیث کہتے ہیں الثلاث فی اللفظ الواحد تعتبر واحدۃ لا ثلاثا، ایک جملے میں دی گئی 3 طلاقیں صرف ایک شمار ہوں گے۔ دلائل کیا ہے؟ دلیل حدیث ابن عباس کان الطلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدۃ، رواہ مسلم۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھیں، لہٰذا یہی شرعی اصل ہے۔ عمر کا فیصلہ سیاسی تعزیر تھی، تشریعی حکم نہیں۔ ان سے یہ استدلال کرتے ہیں۔ دوسرا دلیل قرآن میں الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، سورۃ بقرہ 229 نمبر آیت ہے۔ اس سے استدلال کرتے ہیں قرآن نے طلاق کی ترتیب مرتان یعنی 2 مرتبہ بیان کی، یعنی ایک ایک کر کے دی جائے۔ اگر تینوں ایک ساتھ دی گئی تو یہ خلاف ترتیبی قرآنی ہے، لہذا شرعاً ایک ہی شمار ہوگی۔ تیسری دلیل نبی علیہ السلام کا عمل عن رکانہ بن عبد یزید انہ طلق امرأته 3 فی مجلس واحد فحزن علیہا فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما ہی واحدۃ فارجعها، ابو داؤد 2196 نمبر حدیث ہے۔ اس سے استدلال کرتے ہیں اہل حدیث، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تو ایک ہی طلاق ہے۔ نص صریح سے ثابت ہوا کہ 3 طلاقیں ایک مجلس میں ایک ہی شمار ہوں گے۔ اب ہم اہل حدیث کے دلائل سے جواب کریں گے۔ احناف کے جوابات پر دلائل اہل حدیث۔ جواب نمبر 1، حدیث ابن عباس پر احناف کہتے ہیں حدیث میں جو بیان ہوا وہ ابتدائی حکم تھا، بعد میں اجماع صحابہ کے ذریعے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تینوں کو 3 قرار دیا گیا، اور نبی علیہ السلام کے بعد اجماع کے ذریعے حکم منسوخ نہیں تو مقرر ہو گیا۔ جواب نمبر 2، آیت طلاق مرتان پر احناف فرماتے ہیں کہ آیت میں ترتیب استحبابی ہے نہ کہ وجوبی۔ اگر کسی نے اس ترتیب کی مخالفت کی تو گناہگار ضرور ہوگا، مگر طلاق واقع ہو جائے گی۔ جواب نمبر 3، حدیث رکانہ پر احناف کے نزدیک یہ روایت مختلف طرق سے منقول ہے، بعض میں طلاقاً واحدتاً ہے اور بعض میں ثلاثاً اور بعض میں مرتين۔ چونکہ اختلاف روایت موجود ہے لہذا اس کو ناسخ یا معتمد دلیل نہیں بنایا جا سکا۔ تو مسئلہ یہ ہوا، مسئلہ احناف کا موقف، اہل حدیث کا موقف، فیصلہ تحقیقی۔ ایک مجلس میں 3 طلاقیں، تینوں واقع ایک وقت، راجع قول ہے، اختلاف ہے اس میں۔ جمہور احناف کی نزدیک اور اکثر علماء کی نزدیک یہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں 3 واقع ہوں گے، یہ اکثر علماء کا قول ہے اور یہ راجح قول ہے۔ تو یہ ہم نے چند دلائل ذکر کی، یہ یاد کرے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرے۔